بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اس وقت بجٹ پیش ہوا 2023-2024، اور اس بجٹ کے اندر جہاں بہت سارے نکات تھے، وہاں پہ ایک نقطہ یہ تھا کہ جو مزدور ہے اس کی کم از کم تنخواہ جو ہے وہ اجرت جو ہے ماہانہ 32,000 روپے کر دی جائے۔ تو اس کے بعد سے ہمارے جو مذہبی حلقے ہیں، ہمارے ائمہ ہیں، خطباء ہیں، مؤذنین ہیں، ان کی طرف سے یہ سوشل میڈیا پر جناب یہ سیلاب جاری ہو گیا کہ جناب ہمارے لیے تو کوئی بات نہیں کی گئی، ہم مزدور سے بھی نیچے ہیں، ہم یہ کیا ہیں، ہمارے لیے کوئی بات نہیں کی، مزدور 32,000 روپے تو ہماری وہی 15,000 روپے، 10,000 روپے، 20,000 روپے، کوئی ہماری حیثیت نہیں ہے۔ اس میں ہمیں یہ دیکھنا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ ان کے حوالے سے سوچتے ہیں، لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کا ذمہ دار ہمارے سیاسی جماعت کے لوگ ہیں؟ کیا اس کے ذمہ دار ہمارے جو حکمران ہیں وہ ہیں؟ نہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، ہم خود مذہبی طبقے کے لوگ ہیں۔ اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ آپ سرکاری جو مساجد ہیں، ان سرکاری مساجد کے جو ائمہ ہیں، جو خطباء ہیں، جو مؤذنین ہیں، ان کا آپ وزٹ کریں اور ان سے آپ جا کے پوچھیں کہ آپ کی تنخواہیں کتنی ہیں۔ بیسک تنخواہ جو ان کی 30,000 روپے سے 35,000 روپے ان کی سٹارٹنگ تنخواہ ہے، اور ہر سال بجٹ میں ان کی بیسک کے حساب سے پرسنٹیج ان کی جو بڑھتی جاتی ہے تنخواہ میں، یعنی اگر وہ ریٹائرمنٹ پہ جاتا ہے تو تقریباً لاکھ روپے سے اوپر جا کے ان کی تنخواہ بن جاتی ہے۔ تو یہ ان کے اسکیل کے حساب سے ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں بڑے سے بڑا خطیب بھی ہوگا، اس کی 8,000 روپے تنخواہ ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کا تو قصور نہیں ہے، گورنمنٹ کی جو ماتحت مساجد ہیں، جو ان کے جو لوگ ہیں، ان کو تو اچھی تنخواہیں دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں DA6 میں، کراچی ڈیفنس میں، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، وہاں کی جو ہماری اہل سنت کی جو مساجد ہیں، بہت بڑی مساجد ہیں، ان میں آپ دیکھیں کہ امام کی تنخواہ کتنی ہے۔ ایک مسجد ہے، اس کی ڈیفنس کی بڑی مسجد ہے، اس میں امام صاحب کی تنخواہ ہے 40,000 روپے، ٹھیک ہے۔ اب آپ بڑے خوش ہوں گے، جی امام صاحب کو تو بہت اچھی تنخواہ دے رہے ہیں، لیکن اس تنخواہ دینے کے بعد امام کی تنخواہ سے بجلی کا بل بھی کاٹا جا رہا ہے، امام کی تنخواہ سے پانی کے پیسے بھی کاٹے جا رہے ہیں، اور امام کو جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تم سے رینٹ بھی لیں گے۔ تو بھائی پیچھے بچ کے تم نے کیا دیا؟ اگر 12-15 ہزار روپے اس کی بجلی کے جا رہے ہیں، پانی کا خرچہ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں کیا 20,000 روپے اس کی تنخواہ ہے۔ تو یہ اسی ڈیفنس کے اندر، جو ڈیفنس DA6 کے انڈر مسجدیں آتی ہیں، وہاں پر جو مؤذن ہے اس کی بیسک تنخواہ 45,000 روپیز ہے، اور جو خطیب ہیں جو پرانے ہو چکے ہیں ان کی تنخواہیں آپ دیکھیں، جو گول مسجد کا امام ہے اس کی تنخواہ لاکھ سے اوپر ہے۔ اب آپ سوچ کے حیران ہو گئے ہوں گے کہ لاکھ روپے اس کی تنخواہ، لاکھ روپے سے اس کی اوپر تنخواہ ہے، پلس اس کو فیملی رہائش بھی دی ہوئی ہے، اس کا تمام لوازمات بھی دی ہوئی ہے۔ تو یہ اس کا قصوروار کون ہے؟ اس کے قصوروار ہم خود ہیں، ہمارے یہ مذہبی طبقے ہیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں مسجدوں کے اندر جو تنخواہ ہوتی ہے کمیٹی والے، اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر میں ایک مسجد میں ہوں اور مجھے اگر 15,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں، تو میں اگر یہ کہتا ہوں کہ یار میں یہاں کام نہیں کر سکتا، تو میرے سے پیچھے جو بندہ بیٹھا ہے نا، جو میری جگہ آنا چاہتا ہے، وہ 10,000 روپے میں آنے کو تیار ہے۔ تو اس میں قصور کس کا ہے؟ ہمارا خود کا قصور ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے بندے کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا یار یہ 15,000 روپے میں کام کر رہا ہے تو میں 10 میں کر لوں گا، 10 والا میں 5 میں کر لوں گا۔ تو اس طریقے سے کر کے ہم لوگ جو ہے نا لائن بنا کے کھڑے ہیں کہ یار یہ کسی طریقے سے ہٹ جائے، میری جگہ بن جائے۔ اور دوسری بات، مدارس کی بات کرتے ہیں، مدارس میں کتنی کم تنخواہ ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار نواز شریف ہے، اس کا ذمہ دار شہباز شریف ہے، اس کا ذمہ دار چیف جسٹس ہے، اس کا ذمہ دار آرمی چیف ہے؟ نہیں، اس کے ذمہ دار مدارس کے وہ محتمم ہیں کہ جو تنخواہیں نہیں دیتے، جو ان کے حق کے اوپر بیٹھ کے ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس کے جو لوگوں کا مال ہے جو بچوں کے لیے دیتے ہیں، جو اساتذہ کی تنخواہوں کے لیے دیتے ہیں، جو فیسلٹیز دینے کے لیے دیتے ہیں، اس کے اوپر اسدہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں جو آئے گا اس کو ڈستے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار یہ لوگ خود ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مدرسے کا محتمم ہے، اس محتمم کے پاس کچھ عرصے بعد گاڑی آ جاتی ہے، جناب وہ لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، جناب وہ ویگو میں گھوم رہے ہیں، ڈالے میں گھوم رہے ہیں، پیچھے گارڈ بٹھا کے گھوم رہے ہیں۔ اس کا بیٹا ہے کچھ بھی نہیں کرتا، کرولا گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، جناب نئی نئی گاڑیاں آ رہی ہیں، جی iPhone 40 Pro Max اس کے پاس ہے، جناب دیگر لوازمات اس کے پاس ہیں، ہر روز نیا جوڑا چینج کرتا ہے۔ جناب کیا ہے محتمم کا بیٹا؟ انکم کیا کرتا ہے؟ کیا کچھ نہیں، بس جی دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ او بھائی تم دین کی خدمت کر رہے ہو، کچھ نہ کر کے، اور تمہارے پاس اتنا ہے، اور اسی مدرسے میں پڑھانے والا جو شیخ الحدیث ہے، جو محتمم کے مدرسے میں پڑھانے والا شیخ الحدیث ہے، قاری ہے، مفسر ہے، اور دیگر جو شعبہ جات کے جو اساتذہ ہیں، ان کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ 15,000 روپے، 20,000 روپے، وہ بھی سال کے بعد رولا رولا کے دیتے، کوئی عزت نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو اس کا قصور
गवर्नमेंट को कसूरवार न ठहराएं। ये मत कहें कि जी ये इन्होंने कुछ नहीं किया। लोग इतना डोनेशन देते हैं कि अगर हमारा नैब इन इदारों की तरफ, इन मदारिस की तरफ अगर रुख करे ना, तो खुदा की कसम हर बंदा पकड़ा जाए, हर बंदा जो है ना पकड़ा जाए। ये मदारिस बनाते हैं, ये मदरसे बनाते हैं, मस्जिदें बनाते हैं, कुछ अरसे बाद जनाब इनके पास करते कुछ नहीं है। लैंड क्रूज़र भी आ रही है जनाब, वीगो भी आ रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आ रही हैं, नई नई बाइकें आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ये कौन कर रहा है? लोगों के माल के ऊपर असदा बन के बैठ गए हैं और फिर कहते हैं जनाब वो नहीं दे रहे। हमारे जो नीचे तबके के लोग हैं, जो इमाम हैं, जो कारी हजरात हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि यार अगर एक मस्जिद में इमाम की तनख्वाह कम है ना, तो आप इसलिए ना तैयार हों कि उसकी तनख्वाह अगर 20,000 रुपये है तो यार मैं 15,000 रुपये में चला जाता, मेरी जगह बन जाए। यार अल्लाह पे तवक्कल करो। खुदा के बंदो, लोगों को तुम कहते हो कि अल्लाह पे तवक्कल कर देंगे, अल्लाह पे वतवक्कल अल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, लोगों को ये बताते हो, लेकिन अपनी हालत क्या है? नहीं यार ये बात करूंगा तो मस्जिद से निकाल लेंगे, नहीं यार ये करूंगा तो चलो जाएगा, चलो यार मेरी जगह बन जाएगी इसी तरीके से, छोड़ो उसको जाने दो। अपने आपस में तुम इत्तेहाद पैदा करो, आपस में इत्तेफाक पैदा करो, ऐसी सूरत हाल पैदा करो कि अगर आपको अगर कोई निकालता है तनख्वाह की वजह से, आप छोड़ के जाते हैं, तो दूसरा उस पर ना आए कि जी आपने इसको 20,000 आपने नहीं दी, मैं 25,000 लूँगा। तब जाके आपका मयार कायम होगा, तब जाके आपकी जो है ना माशरे के अंदर इज्जत होगी। मस्जिद की कमेटियाँ भी आपकी इज्जत करेंगी, जो मुदरस हैं वो भी। लोगों को तो फिर ये बात करते हैं जी हमारी तो बड़ी बरकत है, ये है दीन की बरकत है, सब कुछ है, तो फिर ये बातें क्यों करते हो? अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे ये जो मजहबी तबका है इसको अक्ल सलीम अता फरमाए कि ये जो गलतियाँ हो रही हैं, ये जो कसूर हैं, इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ या अपने कसूरों की सज़ा या अपने कसूरों का ज़िम्मेदार जो है ना, हम गवर्नमेंट को नहीं ठहरा सकते। मैं ये नहीं कि मैं जो ना नवाज शरीफ का हामी हूँ या मैं कोई सियासी पार्टी का, मैं ये बात सुनी तो मेरे दिल के अंदर की बातें जो थी मैंने कर दी। बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन मुझे डर लगता है FIR ना कट जाए। FIR के डर से जो है ना मैं खामोश हो गया, वरना मैं बहुत कुछ कहना चाहता था। इन लोगों को लताड़ता था कि यार ये क्या कर रहे, क्या है, अपनी अपनी गलतियाँ हैं और उसको जो है ना दूसरों के ऊपर डालते हैं कि जो गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया। क्या ये बड़े बड़े मदारिस जो हैं, कराची की मिसाल ले लें, गवर्नमेंट चला रही है और इतना डोनेशन आता है। आप देखें मसला के देवबंद के लोग, दारुल कराची जाके देखें, बनोरिया टाउन जाके देखें, वहाँ तनख्वाहें देखें, वहाँ की जो असातिज़ा की मराहत है उसको देखें। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, वीडियो लंबी होगी फिर लोग सुनते नहीं हैं। तो ये बड़ी पते की बातें कर रहा हूँ। खुदा के लिए किसी और को कसूरवार न ठहराएं, गलती आप खुद करें। गलती भी आपकी थी, माँ ये रुस भी आपके, हमारे यहाँ ये कहते हैं ना कि गलती भी खुद कर रहा है और नाराज़ भी खुद हो रहा है। खुदा के बंदे अपनी पहले आप अपनी सिमत को सीधा करें, अपनी सफ़ को सीधा करें, उसके बाद अगर कोई है तो फिर आप बात करें। आपकी सफ़ ही टेढ़ी है, एक उधर जा रहा 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 है, अपने मफादात को सामने रख के बात करते हैं, तो फिर कहते हैं जनाब कुछ होता नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हमारी मस्जिद की जो कमेटियाँ हैं, मदारिस के जो मोहतमिम हज़रात हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।